على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت سبحانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. الله الله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إنا لله وإنا إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الله ولي الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا سبحان ربي العلي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہم نے ختم خواجگان پڑھا ہے، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، فقہاء اکرام و تمام سلاسل کے بزرگ، خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ،
خصوصاً حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ، حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں، اور تمام مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام، اللہ رب العزت نے اس دین کو کامل اکمل مکمل دین بنایا۔ یہ دین انسان کی دنیا کے اندر کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دین کو کامل دین فرمایا، ایسا دین جو انسان کی زندگی گزارنے کے ایک ایک طریقے اور سلیقے کو دنیا کے اندر بتاتا ہو۔ عام دیگر تمام کے تمام مذاہب میں اور دین اسلام میں سب سے بڑا بنیادی فرق یہی ہے کہ ہر مذہب چند رسومات کا نام ہے، چند کام کر لیے، ان کاموں کو کرنے کے بعد مذہب کا اور انسان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ یہودیوں کے ہاں بھی یہی ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی یہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن مقرر ہے، اس دن کو سینیگوگ میں چرچ میں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر عبادت کر لو۔ ایک مخصوص طریقے کے ساتھ وہاں پر عبادت کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پچھلے پورے ہفتے میں جو کچھ تم نے کیا سب کے سب تمہارے کٹا چھٹا معاف ہو گیا۔ تو انہوں نے فقط رسومات کو دین بنا لیا۔ جیسے ہی چرچ کے اندر اپنی عبادت گاہ میں سینیگوگ میں داخل ہو گئے، داخل ہوتے کے ساتھ ہی ان کا دین شروع ہو گیا۔ جیسے ہی اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے، دین کا اور ان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ ہندو مذہب میں بھی ایسی ہے کہ جی فلاں بت ہے، اس کے پاس جاؤ اور جا کر عبادت کر لو، سال میں ایک مرتبہ چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے پیشانی کو ٹیک دو، پھول چڑھا دو، کوئی منت ہے اس کو چڑھا دو، اور اس کے بعد تمہارے سارے سال کے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں تھیں سب کے سب وہ بت تمہاری ختم کر دے گا۔ تو یہ تمام کے تمام مذاہب دنیا کے جو ہیں یہ چند رسومات کا نام ہے۔ دین اسلام رسومات کا نام نہیں ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دین شروع ہو گیا، مسجد سے باہر نکلے تو دین ختم ہو گیا۔ نہیں، دین اسلام انسان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور انسان کی موت تک زندگی گزارنے کے ایک ایک طریقے اور سلیقے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی ساتھی تھے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ سلمان تو اہل بیت میں سے ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں لیٹرین کے اندر، واش روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بھلا یہ کوئی بتانے کی بات ہے کہ لیٹرین میں کیسے بیٹھنا ہے، بیت الخلاء میں کیسے بیٹھنا ہے، حاجت کو کیسے پورا کرنا ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی بتانے والی؟
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ تم نے بیت الخلاء میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا نہ تم نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، نہ قبلے کی جانب پیٹ کرنی ہے، اور جب تم نے استنجا کرنا ہے تو اس میں ہڈی کو استعمال نہیں کرنا، اس میں کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ کسی مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا۔ گویا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات یوں ارشاد فرما دی کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں لیٹرین کے اندر، بیت الخلاء کے اندر بیٹھنے کے طریقے سے لے کر اقتدار کی کرسی تک بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، ایک ایک چیز بتائی ہے۔ لہٰذا دین اسلام نے یہ بات بنیادی طور پہ سمجھا دی کہ دیکھو جب تم دنیا میں آئے ہو تو اب تمہارے اوپر دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ کچھ اللہ کے حقوق ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہیں۔ تم نے جب دنیا میں رہنا ہے تو حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور حقوق اللہ جو ہیں ان سے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تم نے ادا کرنے ہیں۔ اس کی اہمیت اس معنوں میں زیادہ ہے کہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اللہ کی ذات اور اس کی کبریائی کو سامنے رکھا جائے تو حقوق اللہ بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ لیکن جہاں حقوق اللہ کے اندر اللہ کی کبریائی کو دیکھا جائے تو اہمیت بڑھتی ہے، وہاں انسان کے لیے امید بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب اللہ رب العزت کی رحمت کو دیکھتا ہے کہ کمی کوتاہی ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس معافی کو قبول فرمائیں گے، معاف فرما دیں گے۔ لیکن حقوق العباد کے اندر ایک اعتبار سے انسان کو زیادہ ڈرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں، اور ان حقوق سے متعلق کل قیامت کا دن سوال ہوگا۔ وہ وقت کہ جس وقت پہ نفسا نفسی ہوگی، ہر انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ وہ دن ہوگا جس دن دودھ پیتے بچے کو ماں اپنے سینے سے اٹھا کر ایسے پھینک دے گی۔ ماں اپنے بچے کو تو بستر پر چھوڑنا گوارا نہیں کرتی محبت کی شدت سے، اور ماں اپنے بچے کو اٹھا کے پھینک دے یہ تصور میں ہی نہیں آتا۔ لیکن اس دن کی دہشت ایسی ہوگی، اس دن کی ضروریات انسان کی ایسی ہوں گی کہ اس دن ایک ایک نیکی کو ترسے گا، بھائی کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، ہر کوئی نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ اس موقع پہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں کا حق تھا مجھ پر جو اس نے ادا نہیں کیا، اس کے بدلے اتنی نیکیاں میں لے سکتا ہوں، تو اس دن کوئی اپنا حق نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا حقوق العباد کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ حقوق العباد وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کل قیامت کے دن کوئی شخص مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تو مجھے شاید معاف کر دے حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، لیکن حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر اس صورت کے اندر تو انسان پکڑا جائے گا۔ حقوق العباد کے بارے میں انسان کو زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ شریعت نے حقوق العباد سے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ والدین کے حقوق ہیں سب سے پہلے، اور بھی بہت سارے حقوق بتائے، اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک خاص حق کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اس حق کو اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کی عبادت توحید کے ساتھ، والدین کی فرما برداری کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھی طریقے سے اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اسی آیت میں ارشاد آگے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، ایک خاص حق کا ارشاد فرمایا کہ حقوق العباد میں والدین کے حقوق کے بعد بڑا اہم حق تمہارے اوپر آ رہا ہے، اور وہ حق ہے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے اوپر حق، بہت بڑا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے پڑوسیوں کے اتنے حقوق گنوائے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید کہ اب روایت اترنے والی ہے، وحی اترنے والی ہے۔
حکم آنے والا ہے کہ اب جو ہے وہ پڑوسی کا وراثت کے اندر بھی حق ہوگا۔ اتنی زیادہ تاکید پڑوسی کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ تو یہ پڑوسیوں کا حق یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ عمومی طور پہ غافل ہیں۔ نماز روزے کو تو عبادت سمجھا جاتا ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنا اس کو کوئی عبادت سمجھتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں ارشاد فرمائی کہ پڑوسی 3 طرح کے ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی والجار ذی القربہ۔ علماء نے اس کی 2 تفسیریں لکھی۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ وہ پڑوسی جس کا گھر تمہارے گھر سے ملا ہوا ہے، جس کی اور تمہاری دیوار ایک ہے، دیواریں ملی ہوئی جو پڑوسی ہے، اس کا سب سے پہلا تمہارے اوپر حق ہے، قریب ترین پڑوسی۔ اور علماء نے اس کی ایک دوسری تفسیر بھی لکھی، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے انسان کے اوپر 3 طرح کے حقوق ہوں۔ ایسا پڑوسی جس پر انسان کے 3 حقوق ہوں۔ پہلا حق پڑوسی ہونے کا، دوسرا حق مسلمان ہونے کا، اور تیسرا حق کہ وہ مسلمان بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، اور تمہارا رشتہ دار بھی ہو۔ رشتہ دار پڑوسی جو ہے اس کے تمہارے اوپر 3 حق ہیں، پڑوسی ہونے کا، مسلمان ہونے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ دار ہونے کا 3 حقوق آتے ہیں۔ یہ ہے سب سے قریب ترین پڑوسی۔ تو رشتہ دار پڑوسی ہو یا جس شخص کا تمہارے گھر کے ساتھ دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہو، ایسا شخص کو قرآن کریم کہتا ہے سب سے پہلا حق تمہارا اس کے اوپر ہے، اس کے حقوق کو ادا کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی والجار الجنب، والجار ذی القربہ والجار الجنب۔ اور دوسرا پڑوسی وہ ہے جو تم سے تھوڑے سے فاصلے پہ رہتا ہے، 2 گھر چھوڑ کے، 3 گھر چھوڑ کے، دوسرے درجے کا پڑوسی ہے، 2 گھر چھوڑ کے، 4 گھر چھوڑ کے جو رہتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ انسان کے گھر کے دائیں جانب، بائیں جانب، سامنے کی جانب اور پشت کی جانب، ان چاروں اطراف میں جو 40 گھر ہیں، یہ 40 گھر پڑوسیوں کے ہیں، یہ سب کے سب پڑوسی ہیں۔ اب اس کے گرد انسان اپنا دائرہ بنا لے، اس دائرے میں جتنے گھر آتے ہیں یہ سب کے سب پڑوسی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے والجار الجنب، یہ سارے کے سارے پڑوسی جو تھوڑے سے فاصلے پہ تم سے رہتے ہیں، ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اور قرآن کریم تیسرا حق بیان کرتا ہے، پڑوسیوں کی تیسری قسم بیان کرتا ہے والصاحب بالجنب، وہ پڑوسی جو عارضی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کسی مجلس کے اندر ہیں، وہاں پر آ کے برابر میں بیٹھ گیا، مسجد میں صف میں بندہ بیٹھا ہے، برابر میں ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا، یہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، عارضی پڑوسی ہے۔ بس میں سفر کر رہے ہیں، برابر میں ایک شخص آ کے بیٹھ گیا۔ تو جو شخص تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پہ تمہارا پڑوسی بنا ہے، اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ والصاحب بالجنب، یہ 3 طرح کے افراد ہیں جن کے تمہارے اوپر حقوق لازم آتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ قرآن کریم کہتا ہے جب تم مجلس کے اندر بیٹھے ہو، ایک شخص باہر سے آتا ہے اور بظاہر جگہ نظر نہیں آ رہی، اب اس موقع پہ جہاں پر کشادگی کی ضرورت ہے، تم تھوڑا سا قریب ہو جاؤ تاکہ آنے والے شخص کے لیے راستہ بن جائے، اس شخص کے لیے جگہ بن جائے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کرو، چونکہ یہ آ کر تمہارے ساتھ بیٹھنے والا تمہارا پڑوسی ہے، اس کا حق ہے کہ تم اپنے دل کی کشادگی کا اظہار کرو، تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹ لو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے اوپر کشادگی کو پیدا فرمائے گا، تمہارے رزق کے اندر کشادگی ہو جائے گی، تمہارے مال کے اندر کشادگی ہو جائے گی، گھر بار کے اندر کشادگی ہو جائے گی، زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ کشادگی پیدا فرمائے گا، اس لیے کہ تم نے اپنے پڑوسی کے لیے کشادگی کا معاملہ کیا ہے۔ تو بہرحال 3 طرح کے پڑوسی ہیں انسان کے، اور ان 3 طرح کے پڑوسیوں کے حقوق انسان کے اوپر آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق ارشاد فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے 6 بنیادی حقوق ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ پڑوسی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان اس پڑوسی کی ضروریات کو پورا کرے۔ اگر پڑوس میں کوئی شخص رہنے والا ہے اور وہ محتاج ہے،
تو اس محتاج آدمی کی احتیاج کو دور کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ پڑوسی کا سب سے پہلا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمائی بات کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ کون؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ، یعنی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ گیا ہو۔ اگر پڑوس میں رہنے والا شخص بھوکا رہ گیا اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گئے رات کو، تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ یعنی پڑوسیوں کی حالات کے بارے میں معلومات رکھنا، پڑوس والے شخص کے حالات کے بارے میں باخبر رہنا، اور حالات کے بارے میں باخبر رہتے ہوئے اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ انسان کے اوپر شریعت نے لازم قرار دیا، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ دے دی تو بس سارا کا سارا باقی مال ہمارا، اب اس مال پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، بے شک ہر شخص کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے۔ جو ضرورت مند آ جائے، جو ضرورت مند ہو حقیقی معنوں کے اندر، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال میں سے کچھ پیسہ نکالنا زکوٰۃ کے علاوہ، یہ انسان کے مال کا حق ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو پڑوسی ہے اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اور پھر علماء نے، فقہاء نے اس میں خاص بات لکھی کہ پڑوس کے حقوق میں سے ایک خاص حق ہے جس کو حق معون کہا جاتا ہے۔ یہ حق معون کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کو ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازیوں میں سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور لوگوں کا، پڑوسیوں کو حق معون ادا نہیں کرتے۔ یہ حق معون کیا چیز ہے؟ علماء نے لکھا حق معون کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کسی کے پڑوس میں رہتا ہے تو جب کبھی بھی کوئی چھوٹی موٹی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو پڑوس والے سے جو سوال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ مرچیں ختم ہو گئیں، برابر پڑوسی کا دروازہ کٹکھٹا دیا، جی تھوڑی سی مرچیں دے دیں۔ نمک گھر میں ختم ہو گیا ہے، اگر آپ تھوڑا سا نمک دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ یہ جو چیز مانگی جا رہی ہے، قرآن کریم کہتا ہے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پہ حق ہے، حق معون ہے۔ یہ قرآن کریم نے اس کے لیے اصطلاح قائم کر دی، یعنی ایسی چیزیں کہ جن کی بظاہر کوئی خاص قیمت نہیں ہے، ان چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ پڑوس میں تبادلہ کرتے رہنا، یہ حق معون ہے۔ اور اس کی شریعت نے اتنی تاکید کی کہ اگر کوئی حق معون سے ان چھوٹی موٹی چیزوں کے لینے اور دینے کے اندر ادائیگی کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، قرآن کریم کہتے ہیں ایسے شخص پر ہلاکت ہے۔ تو پڑوسیوں کے حقوق میں سے پہلا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کی ضروریات کو پورا کرے۔ دوسرا حق بتایا کہ اگر کبھی کوئی پڑوسی قرض مانگے تو اس کو قرض دے۔ قرض کی ادائیگی کے اندر، قرض کو دینے کے لیے شریعت نے اتنی تاکید کی کہ اگر کوئی پڑوسی تم سے قرض مانگتا ہے اور تم اللہ نے تمہیں اتنا اختیار دے رکھا ہے، اتنا مال دے رکھا ہے کہ تم اس کو قرض دے سکتے ہو تو قرض دینا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، شریعت نے قرض کے دینے کو تجارت بنانے سے منع کیا۔ ایک بندہ قرض کے دینے کو تجارت بنا دے کہ میں 100 روپے تمہیں دیتا ہوں اور جب تم واپس کرو گے تو 100 کے بدلے 110 روپے دے دینا۔ قرض کو اگر تجارت بنا دیا جائے تو شریعت نے کہا یہی سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اگر قرض کو عبادت سمجھ کے دیا جائے تو فقہاء نے کہا، علماء نے کہا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ علماء نے یہاں تک معاملہ لکھا کہ کسی کو ایک مال ہدیے کے طور پہ دیا جائے اور ایک مال کسی کو قرض کے طور پہ دیا جائے تو جو مال قرض کے اوپر دیا جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ فضیلت کا عامل ہے۔ چنانچہ اکابر علماء دیوبند میں
بہت سارے ہمارے بڑوں کی عادت تھی کہ جب کبھی بھی کوئی شخص کی ضرورت کے لیے کوئی چیز مانگتا تھا تو وہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں، یہ پیسے میں آپ کو بطور ہدیہ نہیں دے رہا، بطور قرض کے دے رہا ہوں، جب کبھی آپ کو سہولت ہو اس وقت پہ لوٹا دینا۔ اور جب وہ بندہ لوٹاتا تھا تو اس وقت پہ اس کو واپس کر دیا کرتے تھے کہ میں نے تمہارا قرض معاف کر دیا۔ اور اس کے پیچھے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب قرض کی نیت سے دیا جائے گا تو اس پر اللہ کی جانب سے دوہرا ثواب ہے بنسبت ہدیہ دینے کے۔ تاہم آج چونکہ معاشرے کے اندر ایمانداری کی، دیانتداری کی جو لیول ہے وہ بہت زیادہ گر چکا ہے۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ قرض دینے والا قرض دے کے بھول جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ جی قرض کو لینے کے بعد اس کو واپس ادائیگی بھی کی جائے گی۔ ایک ساتھی کہنے لگے جی قرض حسنہ کی تعریف کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں قرض حسنہ؟ ہم نے کہا جی وہ قرض کہ جو کسی کو دیا جائے اور اس کے اندر مہلت دی جائے۔ کہنے لگے نہیں، آج کے زمانے میں قرض حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ قرض جس کو دینے کے بعد دینے والا بھی ہنستا رہے، لینے والا بھی ہنستا رہے۔ کس کو دیا تم نے؟ اس سے کہاں سے وصول کر سکتے ہو؟ تو آج تو واقعی معاملہ ایسا ہے۔ تو شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر کہیں پر قرض کے معاملے کے اندر اس طرح کی نوبت آنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر انسان سوچ سمجھ کے دے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اتنا قرض دیتا ہوں کسی شخص کو کہ جو قرضہ اگر واپس نہ مل سکے تو اس صورت میں مجھے کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ دیتے وقت ذہن کو فارغ کر لینا چاہیے کہ واپس نہیں آئے گا، آ گیا بہت اچھی بات، نہیں آیا تو ذہن پہلے سے فارغ ہے۔ بہرحال شریعت نے دوسرا حق قرار دیا کہ پڑوسی کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اس کو قرض کی ضرورت ہو، واقعتاً ضرورت ہو، تو اس کو قرض دیا جائے۔ اور پھر شریعت نے کہا کہ اگر قرض کے دینے کے بعد وقت مقررہ پر وہ ادا نہ کر سکے اور وہ صرف ٹاماٹول نہیں کر رہا، ویسے ہی ڈیلے نہیں کر رہا، بلکہ واقعتاً محتاج ہے، تو اس صورت میں اس کے قرض کی مہلت میں تھوڑی سی تاخیر کی جائے، ڈھیل دی جائے، اس کو موقع دیا جائے کہ ٹھیک ہے تم کچھ عرصے میں ادا کر دینا۔ تو یہ پڑوسی کا دوسرا حق ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑوسی کا تیسرا حق یہ ہے کہ پڑوسی کی خوشی میں شریک ہوا جائے۔ اس کی یہاں کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس خوشی کے موقع پہ شریک ہوا جائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اول تو شرکت نہیں کرتے، اور اگر شرکت کر لیں تو رسومات کے اعتبار سے شرکت کی جاتی ہے۔ کیا معنی؟ رسومات کے اعتبار سے شرکت یہ ہے کہ جی خوشی میں شریک ہونے کا معنی تو شریعت نے اتنا ہی کہا کہ بھائی جاؤ اور جا کے اس کو مبارکباد دے دو، اس نے مثال کے طور پہ شادی بیاہ کا موقع ہے، دعوت دی ہے شرکت کی، ضرور چلے جاؤ۔ اور کوئی موقع ہے خوشی کا، اس نے دعوت نہیں بھی تھی تو جا کے مبارکباد دے دو، یہ بھی خوشی میں شرکت ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھی رسم بنا لیا، اور رسم یہ ہے کہ جب جائیں گے تو مٹھائی کا ٹوکرا تو ساتھ ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو جانا ہی نہیں ہے، اور اگر مٹھائی نہیں لے کے جا سکتے تو جانا ہی نہیں ہے۔ شریعت نے ان تکلفات کو ختم کیا۔ اگر تم لے جا سکتے ہو، اللہ نے وسعت دی ہے، لے کے جا سکتے ہو تو کوئی بھی چیز لے جاؤ، ضروری تو نہیں ہے کہ تم مٹھائی لے کے آؤ۔ اب عام طور پہ کسی شخص کے ہاں ولادت کا موقع ہو، بچہ پیدا ہوا ہو، تو اب ہر شخص جو آتا ہے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آتا ہے۔ اب اتنی مٹھائی گھر والے تو نہیں کھا سکتے۔ شریعت نے کہا کہ ایسے موقع پہ بجائے اس کے کہ تم رسم کو دیکھو، یہ دیکھو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر تمہارے پاس اللہ نے گنجائش دی ہے، پیسہ ہے، اور تم کچھ لے کے جانا چاہتے ہو، کوئی ایسی چیز لے جاؤ جو وہاں پر جس کی ضرورت ہو، پھل لے جاؤ، فروٹ لے جاؤ، کوئی اور چیز لے جاؤ، کچھ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہدیہ ویسے ہی دے دو نقدی کی صورت میں، یہ بھی شریعت نے اس کی بھی اجازت دی۔ اور اگر کچھ نہیں لے کے جاتے تب بھی کسی قسم کا حرج نہیں، تمہارا خوشی میں شرکت کرنا اتنا ہی ہے کہ تم وہاں پر جا کر اس کو مبارکباد دے دو۔ یہ رسومات سے اپنی زندگی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ تو تیسرا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسی کی خوشی کے اندر شرکت ہو، اور چوتھا حق فرمایا کہ پڑوسی کے غم میں شریک ہو۔ اور غم میں شریک ہونے سے متعلق بھی ہم رسومات کے عادی ہیں کہ غم میں شریک ہونے کا شریعت نے اتنی ہی بات ارشاد فرمائی کہ وہاں پر جاؤ اور اس سے تعزیت کرو۔ تعزیت کہتے ہیں بندے کے دل کے بہلانے کو، بندے کو تسلی دینے کو۔
ایک کوتاہی عام طور پہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم جب کسی کے غم میں شریک ہونے کے لیے کسی انتقال کے موقع پہ جاتے ہیں تو سامنے والے کے غم کو اندر سے ابھار رہے ہوتے ہیں. شریعت نے اس سے منع کیا. وہاں پہ جاؤ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس جس پر غم ٹوٹا ہے اس کو تسلی دو، نہ یہ کہ تم اس کے غم میں اضافے کا ذریعہ بنو. کسی کا انتقال ہو جائے، چھوٹے بچے ہیں، اب وہاں پہ جا کے بولتے ہیں پتہ نہیں بچوں کا کیا ہوگا، کیسے پلیں گے بچے. حقیقتاً دیکھا جائے، غور کیا جائے تو یہ الفاظ تو کلمہ کفر ہے. بھائی پالنے والا بندہ نہیں تھا، پالنے والا تو اللہ کی ذات تھی. مگر جب یہ جا کے وہاں پہ بات کہی تو اس سے ظاہر ہے بچوں کے اندر اور غم پیدا ہوگا کہ ہمارا باپ سر چلا گیا، اس کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب ہمارا آگے مستقبل کا کیا معاملہ ہوگا. تو شریعت نے یہ بات کہی کہ انسان جا کر تعزیت کرے، ان کے غموں کو ہلکا کرے، ان کے غم میں شریک ہو. اور فقہاء نے کہا کہ اگر ایک شخص جا کے اتنے الفاظ بھی کہہ دیتا ہے کہ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو صبر کی نعمت عطا فرمائے، اللہ انشاءاللہ آپ کو بہت بہتر نعم البدل عطا فرمائیں گے، وقت کے اعتبار سے، مناسبت کے اعتبار سے جو الفاظ اتنے بھی کہہ دے تو تعزیت کا حق ادا ہو گیا. اور شریعت نے 5واں حق بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر پڑوسی بیمار ہو تو اس کی جا کے عیادت کی جائے. پڑوسی کی عیادت کرنا بیماری کی حالت کے اندر، یہ بھی شریعت کا ایک حق ہمارے اوپر رکھا ہے کہ پڑوسی بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے. مگر اس میں اصول ذہن میں رکھنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول سکھایا کہ جب کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو وہاں پر زیادہ دیر نہ بیٹھو، اس لیے کہ بیمار شخص تو چاہتا ہے کہ بس میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل لیول پر پہنچاؤں، اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ، سہولت جس میں ہے میں اس انداز میں لیٹوں، اس انداز میں بیٹھوں. اب جب کوئی شخص آ کے بیٹھ گیا تو اس کو اتنی زیادہ سہولت نہیں ہو سکتی، لہذا شریعت نے کہا کہ وہاں پہ جائیں اور جا کر مختصر انداز میں بیٹھ کے وہاں سے لوٹ آئے، زیادہ دیر نہ بیٹھے. بعض لوگ اس معاملے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، کہیں جا کے بیٹھ گئے عیادت کے لیے تو اب اس کے بعد اٹھنے کا نام ہی نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بیمار تھے تو لوگ آ رہے تھے عیادت کے لیے آتے، بیٹھتے اور اس کے بعد چلے جاتے. اب ایک شخص تھا جو آیا اور وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مگر یہ شخص بالکل بیٹھ گیا اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا. کافی دیر گزر گئی تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ویسے ہی کہا کہ آج کل لوگوں کو عیادت کے آداب کا نہیں پتا کہ ایک بیمار شخص ہوتا ہے اس کے پاس آ کے لمبا بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگا حضرت واقعی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، اجازت ہو تو میں دروازہ بند کر دوں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی تو دروازہ بند کر دے، لیکن کنڈی اندر سے نہ لگانا، کنڈی باہر سے لگا دینا. تو واقعی معاملہ یہی ہے کہ جب انسان کسی شخص کی عیادت کرے تو عیادت اس انداز میں کرے کہ جس سے سامنے والے کو راحت ہو، نہ یہ کہ ایسے انداز میں عیادت کی جائے کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو. کوئی شخص بیمار ہو اور اس بیمار کو، اب انسان کو پتہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ اگر ایک شخص بیمار ہے تو عام طور پہ بیمار بندے کی رات عام طور پہ جاگتے ہوئے گزرتی ہے. رات کو یہ احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رات کو انسان کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. تو رات جب انسان کی مشکل میں گزرتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام طور پہ صبح کو سو رہا ہوتا ہے. اب اگر ایک شخص صبح 8 بجے فون کرے دوسرے کو اور فون کر کے بات کہے کہ جی میں آپ سے عیادت کرنا چاہتا ہوں، عیادت کرنے کے لیے فون کیا ہے، اب یہ بجائے اس کے کہ اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، یہ اس کے لیے الٹا تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کی عادت ہوتی ہے کہ اچھا بھائی عیادت کرنی ہے اور عیادت جا کے نہیں کرنی، فون پہ ہی کرنی ہے. اب فون کیا، اب یقیناً سامنے والا بندہ بیمار ہے کسی بھی وجہ سے تو فون نہیں اٹھا سکے گا. اگر اٹھا لیا بہت اچھی بات، نہیں اٹھایا تو آپ کو عیادت کا ثواب مل گیا. لیکن ان کی عادت ہوتی ہے کہ نہیں جی جب تک کہ ہم 15-20 کال نہ کر لیں اور اس کے درمیان ہماری گفتگو نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں تسلی نہیں ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. شریعت نے ان ساری باتوں پہ ہمیں حکم دیا کہ ان باتوں کے اندر سامنے والے کا لحاظ رکھا جائے کہ کہیں اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی. ایک بیمار شخص ہو، رات 12 بجے اس کی عیادت کو پہنچ جائیں تو یقیناً اس کی تکلیف کا ذریعہ ہوگا. تاہم فقہاء نے اس میں ایک بات اور لکھی، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا کسی کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے
کہ وہ رات 12 بجے بھی چلا جائے تب بھی سامنے والے بندے کو، مریض کو، اس کے آنے سے راحت ہی ملے گی، اس کی لمبا بیٹھنے سے راحت ملے گی، چھوٹا مختصر بیٹھنے سے راحت نہیں ہوگی۔ وہ دل بہلانے کے لیے اچھا مددگار ثابت ہوگا، معاون ثابت ہوگا۔ شریعت نے کہا کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ اگر میں اس کی عیادت کے لیے لمبا بیٹھوں گا، فلاں وقت پہ چلا جاؤں گا تو اس کو راحت ہوگی، تو ایسے موقع پہ لمبا بیٹھنے کی بھی اجازت ہے، بے موقع بھی جانے کی اجازت ہے۔ تو اصل اصول اس کے اندر یہی ہے کہ اگر پڑوسی ہے یا مریض ہے، جو کوئی شخص بھی ہے، اس کی راحت کو سامنے رکھا جائے کہ اس کی راحت کیا ہے۔ تو شریعت نے 5واں حقوق بتایا کہ اگر پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ اور چھٹا حق شریعت نے بتایا کہ چھٹا حق یہ ہے کہ اگر پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کی صورت میں اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ پڑوسی کے جنازے میں شرکت کرنا یہ بھی پڑوسی کے ایک حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق ہے جو شریعت نے دیا کہ پڑوسی کے انتقال پر اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ اور فقہاء نے لکھا کہ اگر ایک شخص صرف جنازے میں شرکت کر لے، نماز جنازہ پڑھ کے آ جائے، تب بھی حق ادا ہو گیا، لیکن مکمل تام حق یہ ہے، کامل حق یہ ہے کہ وہ جنازے میں بھی شرکت کرے اور اس کے بعد تدفین کے اندر بھی شرکت کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 6 حقوق پڑوسیوں کے بتا دیے۔ سب سے پہلا حق ارشاد فرمایا کہ جب کبھی بھی اس کو تمہاری کسی حاجت کی ضرورت ہو تو اس کی حاجت پوری کی جائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کو اگر قرض کی ضرورت ہو تو قرض دیا جائے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کی خوشی میں شرکت کی جائے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ اس کے غم میں شرکت کی جائے۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ اگر بیمار ہو تو عیادت کرے۔ اور چھٹی بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ یہ 6 حقوق ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے کہ ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پہ حق ہے۔ یہ 6 حقوق ہیں، اور ان حقوق کو ہمارے بڑوں نے کیسے ادا کیا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے بارے میں بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک پڑوسی تھا جو یہودی تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنا گھر بیچتا ہوں، تو اس نے گھر بیچا۔ گھر بیچنے کے لیے جس شخص نے خریدنے کا ارادہ کیا، اس نے پوچھا بھائی گھر کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا جناب مثال کے طور پہ 1000 دینار۔ اس بندے نے کہا کہ جناب اس سوسائٹی کے اندر جو آپ کی جس طرح کا گھر ہے، اس سائز کے گھروں کی قیمت تو 500 درہم ہے، 500 دینار ہے، آپ نے تو ڈبل قیمت لگائی ہوئی ہے، ڈبل پرائسنگ کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، 500 درہم 500 دینار اس گھر کی قیمت ہے، اور 500 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ جب ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان تھے تو ہمارے پڑوس کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ یہ مسلمان نہیں کہہ رہا، ایک کافر شخص کہہ رہا ہے، یہودی کہہ رہا ہے یہ بات کہ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت میں نے اتنی لگائی ہے جتنے کا گھر موجود ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں حضرت ابو حمزہ سکری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک سوسائٹی کے اندر رہا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا یہ گھر بیچ رہا ہوں۔ گھر بیچنے کا ارادہ کیا، جب پڑوسیوں کو پتہ چلا کہ ابو حمزہ عسکری رحمہ اللہ گھر بیچ رہے ہیں تو سارے کے سارے اکٹھے ہو کے حضرت کے پاس آ گئے، حضرت آپ گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں گھر بیچ رہا ہوں اور جا رہا ہوں۔ نہیں، وجہ بتائیے کیوں بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گھر اس لیے بیچ رہا ہوں کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی معاملہ ہے جس کے لیے پیسے چاہیے۔ ان پڑوسیوں نے سب نے مل کر پیسے اکٹھے کیے اور ابو حمزہ عسکری رحمہ اللہ کو دے دیے کہ حضرت یہ ہماری جانب سے ہدیہ ہے، آپ اپنی ضرورت کو پورا کریں، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے سامنے، خدا کے لیے ہمارا پڑوس چھوڑ کے نہ جائیے، آپ جیسا پڑوسی ہمیں نہیں مل سکتا دنیا میں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے جن کا نام تھا حضرت مفتی عزیز الرحمان رحمہ اللہ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں ہمارے استاد تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، سب سے بڑے مفتی تھے، اور دارالعلوم دیوبند اپنے زمانے میں ہندوستان کا، متحدہ ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ تھا۔ تو یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی عزیز الرحمان صاحب نام تھا۔ دیوبند کے اندر پڑھایا کرتے تھے، حدیث مبارکہ کا درس دیتے تھے، استاد الحدیث تھے، مفتی اعظم تھے، ایک حیثیت تھی۔
جہاں جاتے تھے ہزاروں لوگ بیان سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. اور حضرت کا اپنا معمول کیا تھا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے صبح دیوبند میں پڑھانے کے لیے آنے کے لیے، تو اپنے گھر کے سامنے پڑوس میں جتنی بیوہ عورتیں رہتی تھیں ان کی لسٹ حضرت نے بنا رکھی تھی. ہر کسی کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور پوچھتے تھے اماں میں جا رہا ہوں، واپسی پہ سبزی لیتا ہوا آؤں گا، آپ کو کوئی سبزی چاہیے تو بتا دو. سب کو پتا تھا کہ یہ صاحب صبح آئیں گے ہمارے دروازے پہ، ہر کوئی ایک لسٹ تھما دیا کرتا تھا، ہمارے لیے یہ چیزیں لے کے آنی ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں لے کے آنی ہے، پیسے دے دیا کرتے تھے. مفتی اعظم دیوبند وہ سبق پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، ترمذی پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، اور پڑھانے کے بعد سبزی مارکیٹ میں گئے، پھل مارکیٹ میں گئے اور وہاں پہ جا کے سبزی خریدی، پھل خریدے، اور ان کو سب چیزوں کو خرید کر ان سب کے گھروں میں پہنچا دیا. کئی مرتبہ ہوتا تھا کوئی عورت کہتی تھی کہ بھائی میں نے یہ تو نہیں منگوایا تھا، میں نے تو ہری مرچ منگوائی تھی، آپ تو لال مرچ اٹھا کے لے آئے، میں نے تو یہ چیز نہیں منگوائی تھی، یہ منگوائی تھی، میں نے یہ اتنی نہیں اتنی منگوائی تھی. تو مفتی صاحب فرماتے تھے اماں غلطی ہو گئی، لاؤ واپس دے دو، میں جا کے تبدیل کرا کے لے آتا ہوں. تو ہمارے بڑوں نے حقیقی معنوں میں بتا دیا کہ ایک طرف یہی حضرات جو اللہ رب العزت کے دین کا اتنی بلندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اتنی بڑے بڑے حضرات ہیں، اور دوسری طرف ان کا اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ کار کیا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. ہوا او ہرس والا دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ کریم آقا، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اے اللہ اپنا عشق نصیب فرما۔ اے کریم آقا، آپ کے تعلق کے بغیر تو زندگی کوئی زندگی نہیں۔ اے کریم آقا، ہمیں اپنا خصوصی تعلق نصیب فرما، اپنی خاص محبت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنا کرم فرما، ہم پر اپنی مہربانی فرما۔ اے اللہ ہم آج تک اے اللہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکے، اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما۔ اور اے اللہ ہمیں آئندہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اے اللہ اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اچھا پڑوسی ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اچھا پڑوسی ثابت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ اپنی پسند کے مطابق ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ کریم آقا، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو ختم فرما۔ کریم آقا، رحمتوں کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم، ہم میں سے جو کوئی جس کسی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل غیب سے پیدا فرما۔ اے کریم آقا، جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ اے اللہ، جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما۔ کریم آقا، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما، اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مکالا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔